بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز عزت مآب اہم اور قابل شخصیات، سامعین حضرات، کافی وقت سے بہت اہم اور مختص موضوعات پر بہت خاص گفتگو چل رہی ہے جو بہت زیادہ نفع بخش بھی ہے، فائدہ مند بھی ہے، اور مستقبل میں فیوچر میں کام کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے راستہ دکھانے میں بہت زیادہ معاون اور مددگار بھی ثابت ہوگی۔ الگ الگ موضوعات پر الگ الگ شخصیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے اور سبھی اپنے موضوع پر بہت ہی اہمیت کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اپنی بات پیش کر رہے ہیں۔ اب تک بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ ہمارے ذمہ جو موضوع ہے وہ وقف سے متعلق ہے، خاص طور پر وقف ترمیمی ایکٹ 2025 جو اس وقت میں دونوں ایوانوں سے پاس کر دیا گیا، عدالت میں معاملہ زیر التوا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے خاص طور پر پیش کی جائیں گی۔ آپ سے امید ہے کہ آپ بہت توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ 3 باتیں اس میں ہمیں سمجھنا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وقف کے تعلق سے اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ دوسرا، وقف کی حفاظت کے لیے الگ الگ دور میں قانون بنائے گئے، ایکٹ لاگو کیا گیا اور ان کو کس قدر پاور دیا گیا تھا، اور خاص طور پر وقف ترمیمی ایکٹ 2025 یہ کیوں قابل قبول نہیں ہے اور یہ آرٹیکل کے کیوں خلاف ہے۔ ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ترمیمی بل یا ترمیمی ایکٹ خود ملک کے قانون کے خلاف ہے۔ ان 3 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے وقف ہے کیا، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ابھی اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ شریعت کی نظر میں جس طریقے سے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا یہ ایک عبادت ہے، اسی طریقے سے عام انسانوں کی بھلائی کرنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ان کی مدد کرنا، یہ بھی ایسی ہی عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اور اس کا درجہ بھی بڑی عبادتوں میں رکھا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے 4 پارے کی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم نیکی اور تقوی کی بلندی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کر دو۔ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو اس وقت میں جو لوگ اس کے مخاطب تھے صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگوں نے اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کیا۔ مختصر طور پر، بہت مختصر طور پر، بہت شارٹ میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا جو بہت ہی زیادہ قیمتی تھا، بہت ہی زیادہ پروفٹ والا تھا۔ انہوں نے عام لوگوں کی بھلائی کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ اسی طریقے سے اسلام میں سب سے پہلی مسجد جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی مدینہ کے اندر، یہاں پر اس کو سمجھ لیجیے، اسلام سے مراد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے۔ مسجد نبوی کو، وہ جو زمین تھی، اس کو حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یتیم بچوں سے خریدا، ان کا پیمنٹ کیا اور اس کے بعد اپنی طرف سے اس کو وقف کیا، اور وہاں پر ایک مسجد بنائی گئی اور ایک چبوترا جس کو صوفہ کہا گیا اس کو مدرسہ اور پہلا دارالعلوم بنا کر کے وقف کیا گیا۔ اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، اور تاریخ اگر دیکھیں گے تو اس سے بھی پہلے قریش میں اور اس سے بھی پہلے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے بھی وقف کی تاریخ جڑی ہوئی ہے۔
وقف ہوتا کیا ہے؟ انسان کی خود اپنی ذاتی پراپرٹی جس کا وہ خود مالک ہے اور جیسا وہ چاہے اس میں وہ اپنا خرچ کر سکتا ہے، تصرف کر سکتا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے نام پر عام انسانوں کے فائدے کے لیے یا کسی خاص قسم کے لوگوں کے لیے اس کو وقف کر دے، اس کو وقف کہا جاتا ہے۔ اصل میں وقف جو لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں روکنا، کسی بھی چیز کو اپنی خود کی ملکیت سے نکال کر کے اللہ کی ملکیت میں لے جا کر روک دینا۔ اس کو وقف اس لیے کہا جاتا ہے کہ شریعت میں اس کی جو تعریف کی گئی ہے اس میں بتلایا گیا کہ لا یباع ولا یوہب ولا یورث، جب کسی چیز کو اللہ کے نام پر دان کر دیا جائے گا، وقف کر دیا جائے گا، اب اس چیز میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، یعنی کہ اس کو بیچا نہیں جا سکتا، اس میں وقف کرنے والے کی جو اولادیں ہیں اس میں وراثت تقسیم نہیں ہوگی، کسی کو گفٹ میں یا ہدیے میں اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ وقف کرنے والے نے، جس کو واقف کہا جاتا ہے، جن شرطوں پر اور جن لوگوں کے فائدے کے لیے، جس طرح کے فائدے کے لیے وقف کیا ہے اسی پر اس کو باقی رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وقف سے عام انسانوں کو، ملک کو بہت فائدہ ہوا، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ پرندوں، چوپایوں تک بھی اس کا فائدہ پہنچا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ایسا وقت آیا کہ جب دشمن فوج سے جنگ جاری تھی، اس وقت میں ان کو یہ خبر ملتی ہے کہ دشمن فوج کے پاس دودھ کا انتظام ختم ہو چکا ہے اور ان کے بچے بنا دودھ کے تڑپ رہے ہیں۔ چنانچہ اپنی دشمن فوج کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 2 پردانیاں ان کے لیے روانہ کی اور کہا کہ ہماری فوج کا کوئی بھی شخص اس وقت وہاں موجود نہیں ہوگا جب دشمن فوج کے فوجی اور ان کے بچے وہاں سے دودھ لینے کے لیے آئیں گے۔ اتنا خیال رکھا گیا، یہاں تک کہ یتیم بچوں کے لیے الگ وقف، جو معذور ہوتے ہیں ہاتھ پیر سے ان کے لیے الگ وقف، پڑھائی کے لیے، تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے الگ وقف، الگ الگ شعبے کے لیے الگ الگ وقف کیے گئے۔ چنانچہ مسلم حکومت میں ایسا بھی دور آیا کہ جب سرکار کو یہ اعلان کرنا پڑا حکومت کو کہ اب اگر کسی کو وقف کرنا ہے تو وہ اپنی مرضی سے وقف کا مصرف متعین کرنے کے بجائے، یعنی کن چیزوں میں اس وقف کی زمین کو استعمال کیا جائے گا، وہ خود سے کرنے کے بجائے ہم سے مشورہ لے لے۔ چنانچہ خاتون ایک مرتبہ پہنچی کہ مجھے میرا باغ وقف کرنا ہے، تو ان کو یہ بتلایا گیا، ہم آپ کو وقف کی اہمیت بتلا رہے ہیں کہ اس کا فائدہ کتنا پہنچتا ہے۔ ان کو یہ بتلایا گیا کہ ہر شعبے میں اوقاف موجود ہیں، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور ہاتھ پیر سے معذور شخصوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، سب کے لیے ہیں۔ اب اگر آپ اپنے باغ کو وقف کرنا چاہتے ہیں تو گرمیوں کے دنوں میں سائبریا سے ملک شام، ملک یمن جو اس وقت میں ایک ہی ہوا کرتے تھے، وہاں سے کبوتر، پرندے سردی کے لیے گرمی سے بھاگتے ہوئے یہاں آتے ہیں۔ ان کے انتظام کے لیے، ان کے دانے پانی کے لیے، ان پرندوں کی راحت کے لیے آپ اپنے باغ کو وقف کر دیں۔ یہ اہمیت تھی وقف کی، جس سے اتنا فائدہ اٹھایا گیا۔ ہمارے ملک میں بھی وقف کی ایک لمبی فہرست ہے۔ یہاں پر مسلم حکومتیں رہیں جنہوں نے عام ملک کے باشندوں کے لیے، تعلیم کے لیے، یتیموں کے لیے بے شمار اوقاف کیے، اور ان کا جیسا استعمال ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا۔ یہ ایک الگ بات ہے، اس پر ابھی آگے بات کی جائے گی۔ وقف کی حفاظت ایک بڑا مسئلہ رہا، کیونکہ جو واقف ہوتا ہے جب اپنی چیز کو وقف کر دیا تو وہ اس سے بے دخل ہو جاتا ہے۔ متولی شخص جو اس کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ اس کو استعمال کرا سکتا ہے، اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے، لیکن خود اس کو اپنے ذاتی کام میں استعمال نہیں کر سکتا، اس کو چینج نہیں کر سکتا، اس کو کسی کو بیچ نہیں سکتا، اور خود اس کی اولاد میں اس کی وراثت جاری نہیں ہو سکتی۔ یہ بات آپ کے سامنے شریعت کی روشنی میں واضح کر دی گئی۔ ملک ہندوستان، ہمارے ملک بھارت میں 1913 میں برٹش گورنمنٹ جو تھی، برطانوی حکومت نے قانون نافذ کیا وقف کی زمینوں کی حفاظت کے لیے۔ 1923 میں بھی اس کو نافذ کیا گیا۔ اس کے بعد باقاعدہ آزادی کے بعد 1954 میں پہلی بار اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، اور پھر بھی وقف کی زمینوں کی حفاظت کا مسئلہ ایک قابل غور مسئلہ تھا۔ بے شمار وقف کی زمینیں ملک میں موجود تھیں۔ چنانچہ 1995 میں
وقف میں کچھ تبدیلیاں کی گئی اور ضرورت کے مطابق کچھ پاور دیے گئے، اور وقف کو محفوظ کرنے کے لیے اور اس کے فائدے کو آگے بڑھانے کے لیے قانون پاس کیا گیا، اور یہی اہم بنیاد مانا جاتا ہے۔ 2013 میں تبدیلیاں ہوئیں، اور اب خاص طور پر 2025 میں وقف میں جو ترمیم پیش کی گئی ہے، جو امینڈمنٹ لایا گیا ہے، جو تبدیلیاں اس میں ڈالی گئی ہیں، وہ سراسر قانون کے خلاف ہیں، قانون کے بھی خلاف ہیں، شریعت کے بھی خلاف ہیں، اور یہ مذہبی معاملے میں مداخلت بالکل کھلے طور پر ہے۔ ایک بات آپ کے سامنے واضح کر دوں، بڑے بڑے رہنماؤں نے، مسلم لیڈرشپ نے اس بات کا کھل کر اعلان کیا کہ مسلم کمیونٹی پر اور عام انسانوں پر، ملک کے باشندوں پر الگ الگ طریقے سے حکومت نے ظلم کیا، قوانین لائے گئے، دستور بنائے گئے، اس میں تبدیلیاں کی گئی، اس میں ابھی تک وقف بل کے اندر جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں، جس میں شریعت میں، مذہب میں مداخلت کا راستہ بھی کھول دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ سماج کو فائنینشلی بھی بہت کمزور کر دینے، تعلیم سے دور کر دینے، اور مذہبی عبادت گاہوں سے دور کر دینے کے بہت سے راستے اس میں کھول دی گئے۔ اب آپ اس کو نمبر وار سمجھتے جائیے۔ پہلے میں آپ کے سامنے ایک اجمالی خاکہ پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ دستور کے خلاف کیوں ہے۔ اس میں پہلا معاملہ ہے وقف کی زمینوں کو ہڑپنے کی کوشش اور اس کے راستے نکالے گئے۔ دوسرا، یہ قانون یہ تبدیلیاں جو کی گئی ہیں، یہ تفریق پر مبنی ہے، جو آرٹیکل کے سراسر خلاف ہے، جس میں تمام لوگوں کو برابری کا حق دیا گیا ہے۔ تیسرا، وقف کرنے میں رکاوٹیں پیدا کی گئی ہیں۔ چوتھا، وقف کی جو خاص اصول ہیں، اس کے جو قواعد ہیں، اس کی مخالفت اس میں کی گئی ہے۔ وقف کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جھوٹ کا بہت زیادہ سہارا اس میں لیا گیا ہے۔ اب آپ پہلی چیز پر ہم آتے ہیں کہ وقف کی املاک کو ہڑپنے کی کوشش کس طرح سے کی گئی۔ آپ دھیان رکھیے، آپ کے سامنے بات بہت اچھے طریقے سے واضح ہوگی۔ پہلی چیز ہے وقف بائی یوزر، استعمال کے ذریعے سے وقف۔ ایسی کتنی ہی زمینیں ہیں اور کتنے ہی مکانات ہیں جہاں جو وقف کیے گئے، ان کے کاغذات موجود نہیں، ان کو استعمال میں لایا جاتا رہا، اور یہی دلیل ہے، یہی اس کا ثبوت ہے کہ یہ چیز وقف ہے۔ چنانچہ وقف ایکٹ 1995 میں یہ بات موجود ہے کہ لمبے زمانے سے جو زمینیں مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، خانقاہوں کے لیے، درگاہ کے لیے، قبرستان کے لیے، عیدگاہ کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں، ان کو وقف تسلیم کیا جائے گا۔ اس کو وقف بذریعہ استعمال یعنی وقف بائی یوزر کہا جاتا ہے۔ ابھی جو بل پیش یعنی جو قانون جس کو بنا دیا گیا ہے، جو ترمیم اور اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، اس میں پہلے تو وقف بائی یوزر کو بالکل ختم کر دیا گیا، جس سے لاکھوں زمینوں کا مسئلہ، لاکھوں پراپرٹیوں کا مسئلہ سامنے آیا۔ اس کے بعد جب کچھ اس میں دخل اندازی کی گئی اور کچھ ٹکراؤ سامنے آیا اور مسلمانوں نے مطالبہ کیا، تو NDA کے بعد حلیفوں کے مشورے پر اس میں کچھ ترمیم کی گئی، اور وہ ترمیم یہ کی گئی کہ وقف کی جو املاک وقف بائی یوزر کے ذریعے سے، یعنی جو ملکیتیں وقف بائی یوزر سے ابھی تک استعمال ہوتی آئی ہیں، ان پر یہ قانون ابھی لاگو نہیں ہوگا۔ اب کے بعد سے یہ جو نیا قانون ہے یہ لاگو ہوگا۔ ایک تو یہ تبدیلی اس میں یعنی تبدیلی کے اندر تبدیلی کی گئی۔ دوسرا، اس میں یہ کہا گیا کہ جن زمینوں پر تنازع ہیں، یعنی جن میں پہلے سے جھگڑا چلا آ رہا ہے، وہ اس سے مستثنا رہیں گی، یعنی اس میں وقف بائی یوزر کو دلیل نہیں مانا جائے گا۔ اب اگر اس پر آپ سوچیں، غور کریں، تو وقف بائی یوزر جو بے شمار زمینیں ہیں وقف کی، اگر یہ قانون نافذ کر دیا گیا ہے تو بہت ساری پراپرٹیاں اس میں خارج کر دی جائیں گی۔ بہت سے دیہات ہیں، بہت سے قصبے ہیں، بہت سے شہر ہیں، بہت سی جائیداد ہیں جہاں پر سرکار بآسانی اس پر قبضہ کر سکتی ہے۔ اور رہی بات تنازع کی، جھگڑے کی، کہ جن زمینوں پر جھگڑا ہے تو یہ تو ترمیم کی گئی ہے، یہ جھوٹی تو باقی رہے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ وقف میں یہ ہمارے ملک میں ہندو دہشت گرد جو بعض تنظیمیں ہیں اور انتہا پسند تنظیمیں ہیں، انہوں نے کسی بھی مسجد، درگاہ اور عیدگاہ وغیرہ پر بغیر دلیل کے، بغیر کسی پروف کے
اپنی ملکیت ہونے کا دعویٰ ٹھوک رکھا ہے اور اس کو اپنا مذہبی مقام ہونے کی اس میں جو ہے سلسلہ شروع کر دیا. اس کی ابتدا ایودھیا سے ہوئی تھی. رات کے اندھیرے میں مورتیاں رکھی گئی اور کس طریقے سے اس کا پورا سلسلہ چلا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد وی ایچ پی اور بھی دیگر پارٹیوں کے نزدیک تقریباً 3,500 مسجدوں کی فہرست موجود ہے. 3,500 اور اس میں اضافہ بھی بے شمار کیا جا سکتا ہے. جس کو چیلنج کیا جانا ہے کہ یہ ہماری چیزیں ہیں اور یہ لامتناہی سلسلہ، یعنی اس میں کوئی بریک نہیں، یہ کتنا بھی آگے بڑھتا چلا جائے گا. اگر دوسری طرف ہم دیکھیں گے تو وہ چیزیں وقف با یوزر ہیں. جب 1995 کے ایکٹ میں ان کو یہ پاور دیا گیا کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن آج اس قانون کو لا کر کے اس میں تبدیلیاں پیش کر کے ان تمام سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں املاک کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری بات، یہ پہلا پوائنٹ ہوا وقف کو ہڑپنے کی کہ وقف با یوزر کو ختم کیا جا رہا ہے. دوسرا، 1995 کا جو قانون تھا اس کی دفعہ 107 میں اس بات کو شامل کیا گیا تھا کہ وقف کی جو جائیدادیں ہیں وہ لمیٹیشن ایکٹ سے مستثنا رہیں گی، اس سے الگ رہیں گی. یعنی لمیٹیشن ایکٹ جو ہے وہ وقف کی زمینوں پر لاگو نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جائیداد پر اگر کسی کا 12 سال سے زیادہ قبضہ ہے تو اس کی ملکیت تسلیم کی جائے گی. لیکن وقف اس سے الگ تھا. موجودہ جو قانون لایا گیا ہے، ابھی جو قانون جو ترمیمیاں کی گئی ہیں، ترمیمات تبدیلیاں، اس کے اندر وقف کو لمیٹیشن ایکٹ کے اندر داخل کر دیا گیا. یعنی اس کا مطلب صاف مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے، چاہے وہ سرکاری قبضے ہوں یا غیر سرکاری قبضے ہوں، وہ 12 سال یا اس سے زیادہ ان کے قبضے ہو چکے ہیں تو اب وہ زمین وقف سے نکل کر خود ان کی ذاتی ملکیت میں شامل ہو جائے. بات دیکھیں اس میں ابھی ہمارے مفتی توصیف صدیق صاحب ان کی رپورٹ اخیر میں ہم پیش کریں گے جو دینک بھاسکر میں شائع ہوئی تھی، بھوپال سے متعلق ہے وہ. تو اس طریقے سے بہت سارا غاصبانہ قبضہ، ظالمانہ قبضہ جو وقف کی زمینوں پر ہے وہ لیگل طور پر ہو جائے گا اور یہ زمینیں ان کی ہو جائیں گی. یہ وقف کو کمزور کرنے کی بہت بڑی کوشش. تیسرا، آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ملک بھارت میں بہت سے مسلمان بادشاہ، نواب، زمینداروں نے اپنے نان مسلم رعایا کے لیے بہت سی زمینیں درج کی. اور دوسری طرف یہ بھی ہوا کہ بہت سے نان مسلم حکمرانوں نے مسلمانوں کے لیے زمینیں دان کی. یعنی دونوں طرف سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا. لیکن یہاں پر اس میں تبدیلی یہ کی گئی کہ کوئی بھی نان مسلم، کوئی بھی غیر مسلم مسلمانوں کے لیے وقف نہیں کر سکتا، یا جو زمینیں پہلے غیر مسلموں نے مسلمانوں کے لیے وقف کی تھی اس کو وقف سے خارج کر دیا جائے گا اور سرکار ان کو ہتھیار دے. یہ وقف کی زمینوں پہ ہڑپنے کا ایک بہت بڑا اور بہت ہی ظالمانہ سلسلہ ہے. اب اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے قانون کے اندر سب کو برابری کا حق دیا گیا ہے، ایسے ہی اس قانون میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس میں بھید بھاؤ کیا گیا ہے، تفریق کا معاملہ کیا گیا ہے. چنانچہ وقف بذریعے استعمال، جس کو وقف با یوزر کہا جاتا ہے، وہ ہندو مذہبی املاک، سکھ ہوں، بدھسٹ ہوں یا دوسرے مذاہب میں وہ چیز مانی گئی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے اس کو باہر کر دیا گیا کہ مسلمانوں کے سلسلے میں وقف با یوزر کو نہیں مانا جائے گا. یہ صاف سیدھا ایک بھید بھاؤ والی رننیتی اس میں اختیار کی گئی ہے اور اس قانون کو اس میں نافذ کیا گیا ہے. اسی طریقے سے لمیٹیشن ایکٹ کا جو معاملہ ہے اس میں بھی ہندو ہوں، سکھ ہوں، بدھ، کرسچن وغیرہ، ان سب کے لیے لمیٹیشن ایکٹ کو ان کی زمین، لمیٹیشن ایکٹ سے ان کی زمینوں کو الگ رکھا گیا. لیکن وقف میں بھید بھاؤ کرتے ہوئے وقف کی زمینوں کو لمیٹیشن ایکٹ کے اندر داخل کر دیا گیا کہ 12 سال سے زیادہ اگر وقف کی زمین پر کسی کا قبضہ ہے تو وہ خود ہی اس کا مالک بن جائے گا. آپ دیکھیں ہمارے ملک میں جو بڑے بڑے مالدار ہیں جنہوں نے بہت سارے ملک کے ذخائر پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، وہ بہت ساری وقف کی سینکڑوں زمینوں کو جو ہے انہوں نے استعمال کر رکھا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے، وقت بہت کم ہے تو بہت مختصر میں اور اس چیز کو پیش کرتا ہوں کہ وقف میں رکاوٹ بھی پیش کی گئی ہے. کوئی بھی نان مسلم غیر مسلم وقف کر سکتا تھا، لیکن اس میں اس کو بھی پابند بنا دیا گیا. پہلی چیز کہ کوئی غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا. دوسرا یہ کہ اگر کوئی وقف کرتا ہے تو اس کا 5 سال تک اس کا پریکٹیکل مسلمان ہونا ضروری ہے. پہلی چیز تو یہ کہ بھائی جو چیز ہماری ہے ہم کسی کو بھی دیں، کوئی بھی اس کو استعمال کرے، ہمارا حق ہے، لیکن اس میں مذہب کی شرط لگا دی گئی. دوسرا یہ کہ
اس کا 5 سال پریکٹیکل مسلمان ہونے کی شرط لگا دے گی. اب آپ بتائیے یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ پریکٹیکل مسلمان ہے یا نہیں؟ اسلام مذہب میں تو یہی، اگر کوئی آج ابھی مسلمان ہوا اور کوئی 10 سال پہلے سے مسلمان ہے تو دونوں برابر ہیں. اس طریقے سے اس میں بھید بھاؤ کیا گیا اور اصول اسلام کی بھی مخالفت اس میں صاف طور پر کی گئی ہے. وقف کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور سب سے آخر میں ایک اہم بات مختصر میں پیش کر کے جو ہے اجازت چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جھوٹ کا سہارا اس میں بہت زیادہ لیا گیا ہے. اگر آپ پورے ملک میں کسی کو جھوٹ کا ایوارڈ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی وہ نام بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جھوٹ کا ایوارڈ کس کو دے سکتے ہیں. ہر پل جھوٹ بولا جاتا ہے. ایک پروپیگنڈا یہ چلایا گیا کہ وقف کی 6 لاکھ سے زیادہ ایکڑ زمین، 6 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمین ہے، اور اس کو اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ وقف جس پر چاہے قبضہ کر لے وہ زمین اس کی ہو جاتی ہے اور اس پر کوئی کورٹ یا کوئی بھی اس پہ سوال نہیں ڈال سکتا. وقف بورڈ جس کو چاہے اس کو ہڑپ لے. یہ نہایت جھوٹ پر مبنی بات ہے، یعنی پورا جھوٹا پروپیگنڈا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ جو 6 لاکھ ایکڑ کی بات کہی گئی ہے تو اس میں اکیلے اگر آپ دیکھیں گے تو ہندو اینڈومنٹ ایکٹ جو ہے اس میں صرف تمل ناڈو اور آندھرا پردیش، ان 2 اسٹیٹ کی اگر زمینوں کو شامل کر لیا جائے تو 9,40,000 ایکڑ اکیلے ان دونوں کی موجود ہے. لیکن بدنام کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے وقف بورڈ کو. دوسری بات، اگر آپ دیکھیں گے تو ہندوستان میں تقریباً 7,500 سے زیادہ گاؤں ہیں. شہر تو اور بھی بہت سارے. ہر گاؤں میں ایک مسجد ہوتی ہے، ایک عیدگاہ ہوتی ہے، ایک قبرستان ہوتی ہے. 1 ایکڑ زمین مسجد کے لیے، 1 ایکڑ زمین عیدگاہ کے لیے اور آدھا ایکڑ زمین قبرستان کے لیے، 1 ایکڑ زمین قبرستان کے لیے. تو تقریباً 2.5-3 ایکڑ زمین ایک گاؤں کے لیے چاہیے. تو اگر 7,500 گاؤں میں سے اگر آپ نکالیں گے تو 3,500 گاؤں سے زیادہ ایسے گاؤں ملیں گے جس میں مسلمان کم یا زیادہ تعداد میں موجود ہیں. ان کو مسجد بھی چاہیے، عیدگاہ بھی چاہیے، قبرستان بھی چاہیے. تو بہت آسانی سے اور بہت کم گنتی کے اندر یہ تعداد 6 لاکھ ایکڑ کی پوری ہو جائے. لہذا یہ ایک سیاسی پروپیگنڈا چلایا گیا جس کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. اور یہ معاملہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے کہ وقف بورڈ جس پر چاہے اپنا دعویٰ پیش کر سکتا ہے. دعوے کا تو ایسا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی پر بھی دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن اس کے دعوے کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد پھر اس کو قبول کیا جاتا ہے اور اس پر سنوائی کی جاتی ہے. وقف کے اندر بھی یہی معاملہ ہے. ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ تک اس کو لے جایا جاتا ہے اور آپ کے سامنے اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. اس لیے آخر میں ہم یہ بات پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سراسر قانون میں بھی مداخلت ہے، قانون کو بھی تبدیل کیا گیا ہے، شریعت میں بھی مداخلت ہے. اس لیے ہم اپنے آخری سانس تک اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. اس کے لیے قربانیاں بھی دی جائیں گی، اس کے لیے جو ہے محنتیں بھی کی جائیں گی اور تاہنوز اب تک محنتیں کی جا رہی ہیں اور مسلسل اس میں کوششیں کی جا رہی ہیں. اور آج اس منچ پر اس عنوان کو لایا گیا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وقف کے معاملے کو اور موجودہ قانون کو سبھی لوگ اس کو گمبھیرتا سے لینا چاہتے ہیں. لہذا ہم سب کو مل کر کے، کیونکہ یہ حملہ کسی ایک کمیونٹی پر نہیں ہے بلکہ یہ تمام لوگوں پر ہے، لہذا سب کو مل جل کر کے اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے تاکہ وہ ظالم اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہونے پائے. میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکا ہوں. مجھے یہاں بولنے کے لیے موقع دینے کا بہت بہت شکریہ.